کہ اطاعت اسی چیز کا نام ہے کہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم اس بات پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لو۔ ایسے ہی ایک بڑا خاص مسئلہ ہے جس کے بارے میں اگر اس دور میں بات کی جائے تو 95% یعنی 95% جو مسلمان ہیں وہ ان احکامات سے بالکل ناآشنا ہے۔ اسے علم میراث کہا جاتا ہے، یعنی وراثت۔ وراثت کسے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے نام جو جائیداد ہے، جو پیسہ ہے، تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، تو اس کے پیچھے جو اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی، ماں باپ ہیں، وہ وارث بنتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وراثت تقسیم کیسے ہونی ہے یا وراثت کتنی ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں علم میراث کو نصف علم کہا گیا ہے۔ علم میراث کو نصف علم کہا گیا ہے کہ آدھا علم علم میراث ہے، باقی آدھا علم باقی سارا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ علم میراث کتنا ضروری ہے سیکھنا۔ میں نے آج کے جمعے میں علم میراث جو ہے، وراثت کے مسائل، اس کا ذکر کرنا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ دادا کے ترکہ سے، یعنی باپ دادا جو چیز چھوڑ جاتے تھے، عورتیں وارث نہیں ہوتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو جائیداد کا وارث نہیں بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ خواہ مذکر ہو یا مؤنث، یعنی بچہ ہو یا بچی، اگر وہ چھوٹے ہوتے تو ان کو بھی وارث نہیں بنایا جاتا تھا۔ جبکہ حضرت اکرمہ نے بیان کیا کہ ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا، اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میرا خامد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مجھ کو اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے اور ہم کو وارث نہیں بنایا جا رہا۔ اس کی بچی کے چچا نے کہا، یا رسول اللہ، یہ عورتیں نہ گھوڑے چلا سکتی ہیں، نہ گھاس کاٹ سکتی ہیں، نہ کچھ کر سکتی ہیں، نہ گھاس کاٹ کر اٹھا کر گھر لا سکتی ہیں، تو ہم ان کو وارث کیوں بنائیں؟ اور نہ ہی کبھی دشمن کا سامنا آئے تو یہ دشمن کا سامنا بھی نہیں کر سکتی، تو جب سب کچھ ہم نے کرنا ہے تو یہ جائیداد کے وارث بھی ہم لوگ ہی بنے۔ جب یہ باتیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، تب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے تلاوت کی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو والدین یا قرابت دار چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو اس وراثت کا حقدار بنا دیا، اور آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ جو مال مرنے والے نے چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، دونوں کم یا زیادہ کی صورت میں مرد بھی حقدار ہوں گے اور عورتیں بھی حقدار بنیں گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جائیداد کا جو حصہ ماں باپ، بیٹا جو بھی چھوڑ کر جائے تو مرد ہو وہ بھی حصہ دار بنیں گے، عورت ہو تو وہ بھی حصہ دار بنے گی۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسی طرح
آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے ہیں، یہ مرد کو بھی ملیں گے اور عورتوں کو بھی ملیں گے۔ علم وراثت کا قاعدہ یہ ہے کہ قریب وارث کے ہوتے ہوئے بعید وارث جو ہے وہ وارث نہیں بنتا۔ اقرب اور بعید یعنی جو قریب ہے اور ایک بعید ہے۔ مثال کے طور پر میری بات سمجھیے گا، بیٹا اپنے باپ کا زیادہ قریب وارث ہے، بات سمجھیے گا ذرا، بیٹا باپ کا بغیر کسی واسطے کے وارث بنتا ہے، لیکن جو پوتا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی وجہ سے اپنے دادا کا وارث بنتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بیٹا اقرب ہوا اور پوتا بعید ہوا، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا، کہ ایک بیٹا ڈائریکٹ اپنے باپ کا وارث بن رہا ہے، لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنے دادا کا وارث اگر بنتا ہے تو وہ اپنے باپ کی وجہ سے بن رہا ہے، تو وہ بعید ہوا، یہ قریب ہوا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بیٹا فوت ہو جائے اور اس کا باپ بعد میں فوت ہو تو یہ جو بیٹا پہلے فوت ہو گیا تھا اس کی اولاد اپنے دادا کی وارث نہیں بنے گی۔ یہ ایک قاعدہ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے جو دور والا ہوتا ہے، بعید والا وارث ہوتا ہے، وہ اقرب کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتا، وہ اقرب کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنتا۔ وراثت کے الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں تو میں بڑے ان کو آسان کر کے ذرا بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل فرمائی اسی بات پر تائید کرنے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرائض اہل فرائض کو لاحق کر دو۔ فرائض یہ جو علم میراث ہے، اس میں جو ورثہ ہوتا ہے، جو حصہ ہوتا ہے، اس کو فرض کہا جاتا ہے، فرائض کہا جاتا ہے، اور لینے والے کو اہل فرائض کہا جاتا ہے کہ ان پر یہ فرض ہے، ان پر یہ فرض ہے۔ تو میں اس کو ایک جو ٹرم بولی جاتی ہے وہ بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فرائض ہیں وہ اہل فرائض کو لاحق کر دو، یعنی یہ جو اللہ نے وراثت کے حصے فرض کیے ہیں تو جن کے لیے فرض کیے گئے ہیں یہ صرف انہی کو ادا کیے جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حدیث کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے قرآن میں اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے، اور میرے خیال سے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے یا کسی جگہ پہ بیان ہوا تو وہ جانے گا، ادروائز یہ والا مسئلہ میرا خیال ہے 100% لوگ نہیں جانتے جو بھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے واضح طور پر، اور لوگوں کو اس سے کوئی بھی آشنائی نہیں ہے۔ کیا؟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ترکہ کی یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت غیر وارث یعنی ایسے رشتہ دار جو وارث نہیں ہیں، جیسے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ وارث نہیں ہوتے، فرمایا تقسیم کے وقت غیر وارث جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں، والیتامى کوئی یتیم آ جائے، والمساکین اور مسکین موجود ہوں، فارزقوہم منہ، تو فرمایا وہ جو تمہارا ترکہ ہے نا، وہ جو جائیداد ہے، جو وراثت ہے، اس میں سے کچھ حصہ یتیم کو، مسکین کو، غریب جو قرابت دار ہیں ان کو بھی دے دیا کرو۔ یہ مسئلہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ وراثت صرف ورثاء کو دی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دینی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب تم تقسیم کر رہے ہو نا، اور اگر کوئی قرابت دار غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، وہ طلب کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو بھی عطا کر دو، اس کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا،
اور فرمایا ان سے خیر خواہی کی بات کہنا، یہ نہ کہنا کہ تم کہاں سے آگے، بلکہ کہا ان سے خیر خواہی کی اچھی بات کہنا اور کچھ ان کو بھی دے دینا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے اس آیت میں یہ بتلایا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے کسی رشتہ دار کا ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال تقسیم کرو، اور تقسیم کے وقت ایسے رشتہ دار اور یتیم آ جائیں جن کو اس ترکہ سے ازرو شریعت کچھ نہیں مل سکتا، یا دوسرے غریب اور مسکین آ جائیں، تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے نرمی اور خیر کی بات کرو۔ مثلا یہ کہو کہ یہ تم مال لے لو، تمہیں اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو آج یہ مسئلہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو وراثت کا مال ہے، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین تقسیم کے وقت آ جائے تم سے کچھ طلب کرے، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دیا جائے، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اس سے رب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا اب آئیے آپ نے توجہ کرنی ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو تو اس کی جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کاری کیسے ہوگی؟ اس کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ کتنے طریقے ہیں؟ توجہ، ہمارے ہاں جب کوئی بندہ فوت ہو تو خاندانوں میں رسم ہوتی ہے کہ اس کے جو ننیال والے ہیں، جو سسرال والے ہیں، وہ تجہیز و تدفین کا معاملہ کریں گے۔ یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لڑکی جو اس کی بیوی ہے جی، اس کے گھر والے سب انتظام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے سنیں، جو بندہ فوت ہوگا اس نے جتنی بھی جائیداد چھوڑی ہے، جتنا مال چھوڑا ہے، اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ اس کی قبر کا انتظام، اس کے کفن کا، دفن کا، نہلانے کا جو بھی انتظام ہے وہ کس میں سے کیا جائے گا؟ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے۔ کسی نے 10 لاکھ چھوڑا ہے، 20 لاکھ چھوڑا ہے، کروڑ چھوڑا ہے، وہ جو اس نے جائیداد چھوڑی ہے ان پیسوں میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ کیا کیا جائے گا؟ دوسرا اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس پر قرضہ ہے، کیا اسی نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تو اس کے سارے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، وہ جتنا بھی ہو۔ اور اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا تھا ابھی، تو اس کی بیوی کا حق مہر جو ہے وہ بھی اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلا کیا کیا جائے گا؟ کفن دفن کا انتظام۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ قرضہ دیا جائے گا، اور اگر حق مہر نہیں دیا تھا بیوی کا، وہ ادا اسی کے مال میں سے کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرا اتنا مال اس کو دے دینا، اتنا مال اس کو دے دینا، اتنا مال اس کو دے دینا، یہ اس نے وصیت لکھ دی تھی، اب اس کی کل میراث بنتی ہے 1 کروڑ، اور وہ 60 لاکھ کی وصیت کر کے چلا گیا کہ میرا 60 لاکھ فلاں کو دے دینا، 20 لاکھ فلاں کو دے دینا، اس نے یہ وصیت لکھ دی۔ اب جو اس نے وصیت لکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اتنے مال کا یہ کیا جائے، تو اس مرنے والے کی ساری وصیت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ اگر اس نے 1 کروڑ مثال کے طور پر چھوڑا ہے، اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے، 3 پہ۔ اب وہ جو تیسرا ہے نا، اس کو 1/3 کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے جو وصیت کی ہے وہ تیسرے حصے میں سے پوری کی جائے گی، نہ کہ پورے مال میں سے یا آدھے میں سے۔ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اس نے کفن دفن کا انتظام کر دیا، پھر جتنے پیسے بچے اس میں سے قرضہ ادا کر دیا، حق مہر دینا تھا وہ ادا کر دیا، اب دیکھا جائے گا اب اس کی کتنی جائیداد باقی رہ گئی ہے، وہ جتنی رہ گئی ہے اس کو 3 پہ تقسیم کرے۔ جو تیسرا ہے نا، تیسرا حصہ، مثال کے طور پر 100 کا اگر ڈیوائیڈ کریں تو 33 روپے سم تھنگ بنتے ہیں۔ تو اگر 1 کروڑ ہے تو اس میں آپ نکالیں گے 33 لاکھ اور اوپر کچھ ہزار بنیں گے،
تو جو اس کی وصیت ہے نا، اگر اس نے 60 لاکھ کی وصیت کیا تو 60 لاکھ کی وصیت نہیں پوری کی جائے گی، بلکہ وہ 33 لاکھ میں سے وصیت پوری کی جائے گی۔ بقیہ جو 66 لاکھ بنتا ہے اور اوپر کچھ ہزار بنتے ہیں، وہ جتنی جائیداد بچ جائے گی اب اس کو ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ وراثت کی سمجھ آئی کہ وراثت جو ہوتی ہے، جو مال چھوڑ جاتا ہے مرنے والا، اس کی وراثت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام اس کے پیسوں سے۔ اب آج کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ قاری صاحب اگر دوسرے دن ہم نے ختم شریف کروانا ہے تو ختم کا پیسہ اس کے پیسوں سے نہیں لگایا جائے گا۔ آپ نے کول شریف کا 10ویں کا ختم دلوانا ہے تو اب آپ کہیں کہ وہ بھی والد کے جو مرنے والا ہے اس کے مال میں سے کریں گے، تو اس کے مال میں سے اس کا انتظام نہیں کریں گے، وہ آپ اپنی جیب سے کریں، کیونکہ وہ فرض واجب تو ہے نہیں کرنا، وہ تو مستحب کام ہے صالح ثواب کرنا، تو وہ آپ اپنی جیب سے کریں گے، مرنے والے کے پیسوں سے نہیں۔ مرنے والے کے پیسوں سے صرف کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا۔ ہاں اسی دن جو بندہ فوت ہوا، مہمان آتے ہیں، مہمانوں کے لیے کھانا تیار، تو وہ بھی کھانا آپ نے مرنے والے کے پیسوں سے تیار نہیں کرنا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پیسوں سے کفن دفن کا انتظام۔ نمبر 2 قرضہ اگر حق مار نہیں دیا تھا وہ۔ نمبر 3 اس کی وصیت 1/3 میں پوری کی جائے گی، بقیہ 2 حصوں میں سے نہیں۔ چوتھے نمبر پر جو جائیداد بچ جائے گی اس کو پھر ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو؟ یہ ایک میں نے بڑا آسان لفظوں میں طریقہ سمجھا دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔